بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ ہود کی آیت نمبر 79 اور 80 تلاوت کی ہے. ان آیات سے گزشتہ آیات میں قرآن نے بیان کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا اخلاقی مرض لگ چکا تھا کہ جو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا دھبا تھا. ایسی خواہش جس کی خواہش جانور بھی نہیں کرتے وہ خواہش اس قوم میں پیدا ہوئی. تو جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے عذاب دینے کے لیے عذاب لے کر، تو چونکہ فرشتوں کو اللہ جل شانہ نے خاص حسن سے نوازا ہوا تھا، جن کو دیکھ کر قوم کے لوگ بھاگے ہوئے آئے اور اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ناکام کوشش کی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں، میں بحثیت نبی کے وہ باپ ہوتے ہیں، تو جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہی ہیں، لہذا اپنے اس بھوک کا جو جائز ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے تم اس کو حل کرو اور ان مہمانوں کو تنگ نہیں کرو. تو اس پر قوم نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے آج کی آیت میں اسی کو بیان فرمایا. قال، تو جواب میں قوم نے کہا لقد علمت، کہ لوط آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ جانتے ہیں، لقد علمت آپ یقیناً جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق کہ نہیں ہے ہمارے لیے آپ کی بیٹیوں میں من حق کوئی ضرورت، کہ ہمیں اس کی خواہش ہی نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے برائی جس کو خفیہ کیا جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ بھی برائی ہے لیکن اس پر اللہ جل شانہ کو غصہ آتا ہے لیکن کم. لیکن وہ برائی جو اعلانیہ کی جائے، یہ فرمایا کہ میں سب گناہ گاروں کو معاف کر دوں گا، لیکن وہ گناہ گار جو اعلانیہ کرتے ہیں ان کو معاف نہیں کروں. اس لیے اعلانیہ گناہ کرنے والے وہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نظروں میں زیادہ برا ہے بنسبت اس گناہ کے جس کو چھپا کر کیا جائے چاہے وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو. اور اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوۃ، اے کاش کہ میرے پاس تمہیں روکنے کے لیے آج کی قوت ہوتی. اگر میرے پاس کوئی قوت ہوتی تو میں آج اس قوت کو بھی تمہارے ساتھ جو ہے لڑا لیتا، تو میں اس پھیرے بد سے باز کرتا. تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہو. او آوی الی رکن شدید، یا میرا یعنی لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یا پھر میں پناہ لے لیتا مضبوط پائے سے، پائے کی طرف، یعنی میرا کوئی قبیلہ ہوتا، میرا کوئی خاندان ہوتا، میرے ساتھ مضبوط لوگ ہوتے، میں ان کو لے کر تمہارے مقابلے میں سب آرا ہو جاتا. لیکن کیا کریں، جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ آوے کا آوا بھی بیٹا، کہ اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے ہی اس بگاڑ کی طرف. اور یاد رکھیے گا آج اسی گندگی کو جدت کہا جاتا ہے، اسی گندگی کو جدت کہا جاتا ہے. حالانکہ یاد رکھیے گا ہر برائی قدیم ہے. پہلے برائی ہوتی تھی، نبی اس برائی کو مٹانے کے لیے آتے ہیں. تو برائی قدیم ہے اور اس کی اصلاح ہے، یہ جدید ہے. لہذا اگر آج بعض ترقی یافتہ ممالک میں یہ جرسی زیادہ جو ہے جہاں آ رہا ہے، تو اس سے ہماری کی تقلید نہیں ہے، یہ جدید چیز جدید نہیں ہے، وہ تو بڑے فرسودہ چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے جو ہے انسانی میں پیدا ہوئی اور اس کو ٹھکرا دیا. اس کا کیا انجام ہوا قرآن میدان میں آیت میں بیان کرے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے خواہش کو پہلے ضرور کیا ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو شرمگاہ کی بھوک ہے
یہ اللہ جل شاہ جتنی بھی خواہشات پیدا کی ہیں، تمام خواہشات کا بادشاہ جس خواہش کو بنایا وہ شرمگاہ کی بھوک ہے۔ کیوں رکھا اس بھوک کو؟ تاکہ نسل بڑھے، آگے تناسل ہو، نسل آگے بڑھے۔ اس لیے جب ایک چیز کو اللہ نے رکھا اس کا جائز ذریعہ بھی رکھا، اس لیے کہیں پر بھی اسلام میں شادی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ایک سے زیادہ شادی کے لیے اگر کسی کے لیے ممکن ہو تو اس کی حوصلہ افزائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مسلمانوں کو اسلام پر جو کہ فطرت کے قریب ہی نہیں بعینی فطرت ہے، اللہ مجھے آپ کو اس پر عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ کی توفیق سے مسجد میں آئے، نماز پڑھی، قیام یہ قرآن کا پڑھنا، سننا، سمجھنا، سمجھانا، یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں انتہائی قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں قرآن کی ہدایت دے کر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آخرت میں قرآن کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرما۔ اے کریم رب عزت والی، عافیت والی، خوشحالی والی زندگی عطا فرما، اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے مرض سے، قرض سے، ذلت سے اور ہر طرح کی